جو ہے ہم جیسے خدا پر توکل کرنا چاہیے، اور ہمیں وہ سب ہو سکتے ہیں کیا انہوں کرتے رہیں گے، جنت میں بھی انہوں جاتے رہیں گے، ہمیں جا سکتے ہیں کہ آپ کھڑ جاؤ، سب سے پہلے گھسیں گے تب جنت میں ہیں۔ کوئی مولوی آیا نہ آیا، کوئی پیر آیا نہ، خود گھسنے دیکھیں گے نا۔ میں نفع پہنچانا اللہ کا کام ہے، حقیقت میں ضرر پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو بندہ نے خدا عرض کر رہا تھا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ جو جادو سیکھتے ہیں، جادو جو ہے نا ان کو نقصان پہنچانے والا ہے، نفع پہنچانے، جادو نقصان پہنچانے والا ہے نہ نفع پہنچانے والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے جان لیا کہ لمن اشتراہ، جس نے جادو خرید لیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اخروی عیش، اخروی عیش و عشرت، اخروی نجات جادوگر کو ملنے والی نہیں۔ جو جادو کرتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو جادو سے بہت دور بھاگنا چاہیے، جادو سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ جسے دے کر انہوں نے، وہ بہت بری چیز ہے وہ جسے خریدا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے، اپنے آپ کو دے کر جس جادو کو خریدا ہے، بہت بری چیز ہے وہ جادو، بہت بری چیز۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جان لیتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، یہ جادوگر اگر ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے انہیں جو ثواب پہنچتا وہ بہت بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ منافقین، یہودی منافق بن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، لوگ سمجھتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، صحابہ بھی کلمہ پڑھتے، یہ بھی کلمہ پڑھتے، صحابہ بھی نماز پڑھتے، یہ بھی نماز پڑھتے، صحابہ بھی روزہ رکھتے، یہ بھی رکھتے، صحابہ بھی حج میں شامل، جنگ میں شامل ہوتے، یہ بھی شامل ہوتے۔ عمل تو مسلمانوں کا سا تھا، عقیدہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ جسم پر اسلام تھا، دل میں اسلام نہیں تھا۔ جسم پر سب کچھ تھا، صحابہ کے جسم پر تھا، لیکن دل میں یہ کون تھے؟ دل میں کفر تھا۔ تو ایسے لوگ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعلیم دیتے، جب کچھ ارشاد فرماتے صحابہ سنتے، غور سے سنتے، بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ فرماتے حضور سے کہ یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ فرمائیے یہ نہیں بولتے تھے، یہ بولنا بھی خلاف آداب سمجھتے تھے، حضور کی بارگاہ کے آداب کے منافی سمجھتے تھے، خلاف بات سمجھتے تھے کہ پھر دوبارہ کہیے۔ یہ تھا ادب صحابہ کرام کا، آپ نے جو کہا ہے دوبارہ کہیے، یا آپ نے جو فرمایا ہے اسے ذرا سمجھائیے، یہ نہیں کہنا، بس اتنا کہتے تھے راعینا، راعی مراعات، راع
یراعی مراعاتن وہو مراعن، راعا یراعی مراعاتن فہو مراعن کے معنی ہے رعایت کرنا، رعایت کرنا، کسی کا لحاظ رکھنا۔ رعایت کرنا سمجھتے ہیں کہ ایک عمر رسید آدمی ہے، مثال کے طور پر بس میں کھڑا ہوا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ رعایت کرے گا، اس کی کیا کرے گا؟ اٹھ جائے گا، اسے آپ تشریف رکھیں۔ رعایت کرنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک مثال دی میں نے بات سمجھانے کے لیے، تو حضور سے صحابہ فرماتے تھے راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ہم پر کرم فرمائیے، یعنی آپ کی بات دوبارہ ارشاد فرمائیے، یہ کہہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھاتے تھے یا دہراتے تھے، اسی طرح رویہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، تو وہ بولتے یا رسول اللہ راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اب یہ منافقین جو تھے، انہوں نے اسے ذرا بگاڑ کے کہنا شروع کیا، رائنا کو رائنا، رائنا کا مطلب ہے ان کی زبان میں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس معنی میں بولتے تھے۔ رائنا کی بجائے راعی، صحابہ کا معنی کچھ اور، یہ بگاڑ کے دوسرا معنی لیتے تھے، لفظ کو بھی بگاڑتے تھے، معنی دوسرا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کرو مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ تمہیں دیکھ لیں تو رعایت کرے بغیر رہیں گے نہیں، ان کی نظر تم پر ہو جائے گی، تو ان کی نظر جس پر بھی ہوتی ہے وہ محبت بھری نظر ہوتی ہے، وہ عنایت کے ساتھ ہوتی ہے، لطف و کرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول جسے بھی دیکھتے ہیں محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں، شفقت کے ساتھ دیکھتے ہیں، رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، رافت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کرم کے ساتھ دیکھتے ہیں، عنایت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں، جسے وہ دیکھ لیں وہ غمزدہ نہیں رہ سکتا، جسے وہ دیکھ لیں وہ پریشان حال نہیں رہ سکتا، جسے وہ دیکھ لیں اسے کسی قسم کی الجھن نہیں ہو سکتی۔ لہذا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کہنا چھوڑ دو، ہماری رعایت کیجئے، ہم پر کرم کیجئے یا رسول اللہ، یہ بولنا چھوڑ دو۔ وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ اے رسول اللہ ہمیں دیکھ لیجئے، اے اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لیجئے۔ آپ کی نظر تو ہمیشہ خدا کی طرف ہوتی ہے، ہم خدا کو دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھ لینا چاہتے ہیں، ہم خدا کی تجلیات کو دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ او خدا کے دیکھنے والے ہمیں بھی دیکھنا، او خدا کے دیکھنے والے ہمیں بھی دیکھنا۔ وقول انظرنا، تم کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لیں۔ اسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حالانکہ وہ لفظ صحیح تھا، درست تھا، اچھا تھا، رائنا کا لفظ، اللہ نے کہا اس کا غلط معنی لے رہے ہیں کفار منافقین، اسے بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دو، جس سے غلط مفہوم بھی نکلتا ہو، وہ اس لفظ کو رسول اللہ کی شان میں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ جس کا ایک مفہوم غلط بھی نکلتا ہو یا اچھا نکلتا نہ ہو، تو اسے حضور کی شان میں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یا اگرچہ کہ یہ ایک مفہوم اچھا ہے، لیکن اس کا معنی دوسروں کے ذہن میں غلط ہے، تو آپ کے ذہن میں اچھا ہے معنی، اس کا اچھا معنی ہی ہے واقعتاً،
لیکن دوسرے اس کا غلط معنی لے رہے ہیں، تو ایسا لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو یہاں کافر کہا گیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ تو خاتم المرسلین ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ تو افضل الانبیاء والمرسلین ہیں، حضور تو حضور ہیں تمام انبیاء اور تمام مرسلین کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے، بالکل کافر ہے، یقینی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ کسی بھی پیغمبر کی شان میں ادنا گستاخی بھی یقیناً کفر ہے۔ آدمی اسلام سے کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ کسی بھی معاذ اللہ کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پیغمبر کی توہین، اہانت پیغمبر، اہانت رسول، اہانت نبی کفر ہے، یقینی کفر ہے، قطعی کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب۔ نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہو گئے، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے، اور مشرکین بھی نہیں چاہتے۔ اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر اے مسلمانوں تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے، کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کو کسی پر رحمت کرنے سے روکنے والا کون؟ وہ جسے چاہے پیغمبر ہی دے دے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے۔ وہ ایسا دینے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی بلندی پر گئے آگ لینے کے واسطے، آگ۔ مولا نے کہا کہ موسیٰ میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا کہ آگ لینے کو جائیں، وہ ایسا دینے والا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس کی دین کو روکنے والا کون؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا جس چاہتا ہے جو نعمت دے دیتا ہے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اسے وہ نعمت مل گئی، کیوں مل گئی؟ نہیں، حسد کرنا یہودیوں کی عادت، حسد کرنا یہودیوں کی عادت۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے تھا نبی آخر الزمان، بنی اسماعیل میں کیسا پیدا ہو گیا؟ یہ حسد تھا ان کے دلوں میں، قرآن کہتا ہے۔ تو بندگان خدا حسد کرنا یہودیوں کی عادت ہم مسلمانوں کے اندر ہو تو کتنی بری بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا، جو سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ حسد کا گناہ ہوا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کس لیے نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس خاکی کو میں کیوں سجدہ کروں؟ میں ناری ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ حسد تھا جس شیطان کو شیطان بنایا، جس نے شیطان کو مسلمان سے کافر بنایا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، نبی کا گستاخ بنا دیا، خدا کا نافرمان بنا دیا، بات سمجھ میں، سجدے سے انکار کرنے والا بنا دیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا حسد کی وجہ سے گناہ ہوا۔ اور سب سے پہلا قتل جو ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو بندگان خدا، حسد ہی سے بربادیاں آتی ہیں،
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی ذو الفضل العظیم ہے، بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو بھی ہم مٹا دیتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو بھی ہم مٹا دیتے ہیں، او ننسها یا بھلا دیتے ہیں. نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس کے جیسی آیت کو لاتے ہیں. قرآن عظیم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جن کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، منسوخ مانا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آیتیں جو منسوخ ہوتی ہیں، بعض آیتیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں ان کی تلاوت بھی قرآن مجید میں نہیں ہوتی، ان کی تلاوت بھی نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں لکھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں اور ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن حکم منسوخ ہو جاتا ہے. بعض ایسی آیتیں ہیں کہ حکم بھی منسوخ ہے، تلاوت بھی منسوخ ہے، قرآن مجید میں آیت موجود نہیں، لکھی ہوئی موجود نہیں. بعض ایسی آیتیں ہیں کہ تلاوت موجود نہیں ہے، تلاوت موجود ہے، قرآن میں لکھی ہوئی آیت ہو لیکن حکم منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس کے جیسی آیت کو لاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری کائنات ہر آن فنا ہو رہی ہے. یہ ساری کائنات ہر آن فنا ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بقا پا رہی ہے. اس فنا اور بقا کی طرف یہ آیت دلالت کر رہی ہے. آپ اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ زمین ہے، یہ در و دیوار ہیں اور شجر و حجر ہیں. اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں. ہر چیز ہر آن فنا ہو رہی ہے اور جس آن فنا ہو رہی ہے اسی آن بقا پا رہی ہے. جس آن فنا ہو رہی ہے اسی آن بقا پا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں کی توں ہے، برسوں سے، صدیوں سے. یہ صدیوں کی کمزور بوڑھی سی دنیا، شعراء کہتے ہیں یہ صدیوں کی کمزور بوڑھی سی دنیا جمع ہو گئی میرے جذبات لے کر. صدیوں سے یہ دنیا موجود ہے یہ سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ہر لمحہ اس دنیا کو فنا ہے اور جس لمحہ فنا ہے اسی آن یہ دنیا بقا پا رہی ہے. لیکن فنا بقا کا یہ نظام اس تیزی سے چل رہا ہے کہ تیزی کی وجہ سے اور سرعت کی وجہ سے فنا نظر نہیں آتی، بقا نظر آ رہا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے قدرت اور ایک ہے عادت. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اسے یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یا سنت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے بچے پیدا کرتا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو ملاپ سے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دیگر حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادیاں پیدا ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم و حوا کے ملاپ سے. آپ بھی اتنا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں یہ سب ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں اس دنیا میں آئے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ ہر ایک کے ماں باپ موجود ہیں یا موجود تھے جن کی وجہ سے یہ اس دنیا میں آئے. تو ماں باپ کے ذریعے سے
بچے پیدا کرنا، اولاد کو اس دنیا میں لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے فہیم؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ ماں باپ کو پیدا کرتا ہے اور ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کے ملاپ کے ذریعے سے اس کی اولاد کو پیدا کرتا ہے۔ یہ سب اولاد ہیں، اپنے اپنے ماں باپ کے بچے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ ہر انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ پورے زمین پر بسنے والے ہر انسان کی یہی حالت ہے، یہی معاملہ ہے۔ تو ماں باپ کے ذریعے سے بچے کو پیدا کرنا، بچی کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ماں اور باپ سے پیدا کرتا ہے ہر ایک کو، لیکن ماں اور باپ کے ملاپ سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں کیا۔ ماں باپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے ان کا۔ تو یہ ہوا کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ ماں باپ دونوں ہوں اور ان سے پیدا ہو بچہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح حضرت حوا علی نبینا و علیہ السلام، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت حوا کی کوئی ماں نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم بھی حوا کے باپ نہیں۔ حضرت آدم سے ہی حضرت حوا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم ہی اصل ہیں حضرت حوا کی۔ حضرت آدم ہی کے ذریعے حضرت حوا اس دنیا میں تشریف لائیں، لیکن حضرت آدم حضرت حوا کے باپ نہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اصل حوا کی حضرت آدم ہی ہیں، لیکن باپ نہیں ہیں حضرت حوا کے، حضرت آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ وائی؟ جزاک اللہ، یہ ہے جواب، یہ ہے۔ آپ وہ بنتا ہے جو اپنی بیوی سے ملے اور پھر اس کی بیوی کو اولاد ہو، تو اس اولاد کا وہ باپ بنتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ زید اپنی بیوی ہندا سے ملتا ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے بکر۔ تو اب ہندا کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی، زید باپ ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کسی عورت سے ملنے کے بعد حوا نہیں پیدا ہوئی، اس لیے آدم کو باپ نہیں کہا جا سکتا حضرت حوا کا۔ حضرت آدم اور حضرت آدم ان کی بیوی سے ان کی بیوی جو کوئی عورت ہو اس سے ملتے اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا تو اسے حضرت آدم کی اولاد کہا جاتا۔ عورت اور مرد کی جو مخصوص قربت ہے، اس قربت کے نتیجے میں، اس ملاپ کے نتیجے میں جو ہوتا ہے پیدا، وہ ہے اولاد، اور وہ دونوں عورت مرد ماں باپ کہلائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا اس قسم کے عمل سے نہیں پیدا ہوئی، بیوی ہی نہیں ہے حضرت آدم کی کوئی حوا پیدا ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی اصل ہیں، لیکن حضرت حوا حضرت آدم کی نسل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شوہر ہیں، کون؟ حضرت حوا کے شوہر ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ باپ کیسے ہوں گے حضرت حوا کے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بات غلط ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہوتی ہے. بات سمجھ میں؟ قدرت بغیر اسباب کے ظاہر ہوتی ہے، اور عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسباب کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ کے بغیر پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یا سنت ہے؟ قدرت. حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یا سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ کی سنت ہے یا قدرت ہے؟ قدرت. اور آپ کو پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے یا قدرت ہے؟ سنت. بھول گئے؟ ہاں. بات سمجھ میں آئے؟ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. آگ نہیں جلاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. چھری کاٹتی ہے، چھری کی دھار کاٹتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. بولے بات سنت. عجیب تماشا ہے. ہاں. اور چھری چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں، یہ اللہ کی ہے نا. تو جو اسباب سے ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جو بغیر اسباب کے ظاہر ہوتی ہے. تو جو اسباب سے ظاہر ہو کیا وہ قدرت نہیں؟ ہم ماں باپ سے پیدا ہوئے، ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، لیکن ماں باپ کے ذریعے ہی سے اس دنیا میں بھیجنا یہ اللہ کی قدرت نہیں. دوا کے بغیر شفا دے دی، یہ اللہ کی. دوا کے ذریعے سے شفا دی، یہ اللہ کی سنت ہے، عادت ہے. میں یہ پوچھتا ہوں دوا کے ذریعے بھی جو شفا ملی کسی کو، یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ پھر آپ یہ بھی بول رہے ہو قدرت کو بھی قدرت کہہ رہے ہیں، پھر سنت کو بھی قدرت کہہ رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ سنت بھی قدرت ہی ہے حقیقت میں. جو اسباب سے جو ظاہر ہوتی ہے وہ بھی قدرت ہی ہے، بغیر اسباب کے جو ظاہر ہوتی ہے وہ بھی قدرت ہی ہے. اللہ کے اعتبار سے اسباب اور غیر اسباب میں کوئی فرق نہیں. بات سمجھ میں؟ ماں باپ کے ذریعے سے بچہ دینا اللہ کے لیے ویسا ہی ہے جیسے ماں باپ کے بغیر بچہ دینا. ماں باپ کے بغیر بچے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے ویسا ہی ہے جیسے ماں باپ کے ذریعے سے بچے کو پیدا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پانی کے ذریعے سے پیاس بجھانا اللہ کی عادت ہے، سنت ہے. بغیر پانی کے پیاس بجھا دینا قدرت. تو جس طرح اللہ کو پانی کے ذریعے سے پیاس بجھانا آسان ہے، اسی طرح پانی کے بغیر پیاس بجھا دینا آسان ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ کو، کوئی فرق نہیں. خدا کی قسم کوئی فرق نہیں اللہ کو. یہ بات آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہے؟ اس انداز سے سنی ہے؟ تو پھر قدر کرنی چاہیے نا. تو جسے عادت کہا جاتا ہے وہ بھی قدرت ہی ہے.
اللہ ہماری پیاس بجھانے یا کسی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا خدا کی قسم محتاج نہیں ہے. یہ اس نے اپنی ذات پر پردہ ڈالا ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. ایسی باتیں سنی ہیں آپ نے؟ یا اگر یہ باتیں غلط ہیں، خلاف کتاب و سنت ہیں، تو میرے سامنے آئیں اور بولیں کہ آپ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، عقائد کے خلاف ہے. اگر نہیں ہیں اور یہ باتیں آپ کے سامنے پہلی بار آ رہی ہیں تو قدر کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کرو. اس حکم کے تحت میں یہ بیان کر رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پر نہیں. کہ یہاں جو باتیں ملیں گی، عامری آستانے سے جو باتیں ملیں گی، اور کہیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہیں ملے آپ کو، آپ جگہ جگہ کا مزہ چکھتے ہیں، مختلف ذائقوں سے واقف ہیں. میں تو مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنی جگہ بیٹھا ہوں، ایک گوشہ نشین ہوں، ایک جگہ بیٹھا ہوں، تو مجھے نہیں معلوم. اگر آپ نے سنی ہیں ایسی باتیں، یہ روشنی کہیں اور جگہ بھی ملی ہے آپ کو، اچھی بات ہے، مجھے بھی دیجیے، مجھے بھی سکھائیے، میں بھی سنوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سبب کے بغیر حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، سبب کے بغیر مسبب کو پیدا کرنا ویسا ہی ہے جیسے سبب کے ذریعے سے پیدا کرنا. ماں باپ کے بغیر بچے کو پیدا کرنا اللہ کو ویسا ہی آسان ہے جیسے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کرنا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو جب پیدا کیا کچھ مشکل ہوئی اور ہم کو ماں باپ سے پیدا کیا تو کچھ آسانی ہوئی، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں؟ مولا کی قدرت کو بتانے کے لیے، تمہارا توکل مولا پر بڑھانے کے لیے، اور اسباب سے صرف نظر کر کے خالق کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، توجہ بحق ہونے کے لیے، توکل علی اللہ کی دولت تم میں بڑھے اس لیے. بس اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، تو بغیر سبب کے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اسے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑی ہوگی، کچھ کوشش کرنی پڑی ہوگی، کچھ کاوش کرنی پڑی ہوگی. ہم کو تو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، یہ سبب سے پیدا کرنے کے لیے، ذریعے سے پیدا کرنے کے لیے آسانی، پیدا کرنے کی وجہ سے آسانی ہوئی ہوگی. ان کو بغیر ذریعے کے پیدا کیا، بغیر سبب کے پیدا کیا، اس لیے مشکل ہوئی. اگر یہ سمجھا تو مسلمان ہی نہیں. اللہ کی قدرت کو اس نے مانا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سبب کا ہونا اور نہ ہونا خدا کے لیے برابر ہے، خدا کی قدرت کے لیے برابر. اللہ تبارک و تعالی کو سبب کے بغیر کسی کو نوازنا اور بغیر سبب کے کسی کو نوازنا دونوں ایک ہیں. تمہاری نوکری کے ذریعے سے تمہیں پال رہا ہے، کون پال رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی پال رہا ہے. نوکری چلی گئی، اب بھی وہی پالے گا، اور اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. نوکری چلی گئی اس کی، اب میں پالوں گا تو تکلیف ہوگی مجھے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے تمہاری نوکری رہے یا نہیں، نوکری رہے بھی تو اسی کو پالنا ہے، نوکری نہ رہے تو اسی کو پالنا ہے. گویا اس کے لیے نوکری ہے ہی نہیں، گویا اس کے لیے، کیونکہ حقیقت میں نوکری سے تم نہیں پل رہے ہو، پالنا اسی کا کام ہے. نوکری کے ذریعے سے پالنا اسی کا کام ہے. اب نوکری نہیں رہی، اب بھی پالنا اسی کا کام ہے. بات سمجھ میں؟ رکابی میں کھانا رکھ لیا میں نے اور میرے دوست کو کھلاتا چلا گیا. رکابی میں کھانا ہے، کھلاتا چلا گیا اور رکابی گری میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی. اب میرے گھر میں رکابی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ رکابی دوست بھوکا ہے، 2-3 نوالے کھلائے،
نکاح بھی ٹوٹ گئی، کیا کروں گا؟ نکاح بھی نہیں ہے، معاف کرنا، شوکت علی کے پاس چلے جاؤ، ٹوٹ گئی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر، تو میں کیا کروں گا؟ نہیں، ہانڈی لے کے آ جاؤں گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اسی میں ہاتھ ڈال کے کھلانے لگوں گا، دوست کا پیٹ بھرنا ہے مجھے، نکاح بھی رہے نہ رہے، کھلانے والا میں ہوں، میں ہانڈی میری ہے نا؟ یہ بھی ناقص مثال ہے، مجھے تھوڑی تکلیف ہوگی، ہانڈی اٹھا کے لانا، رکھنا، جانا، اللہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، ادھی اپنی سوچتا ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی سوچتا ہے، سوچا گیا، تو سوچا گیا، رکابی ٹوٹ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں، جاتا ہوں، ہانڈی وزنی ہے، لے کے آنا ہے، رکھنا ہے، پھر اب وہ تو پوری بریانی خراب ہو جائے، چمچہ تلاش کرنا، یہ سب اللہ کو تو کچھ تلاش کرنا نہیں ہے، اللہ کو سبب کے ساتھ مدد کرنا اور سبب کے بغیر مدد کرنا دونوں ایک ہے۔ اس بات کو میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں۔ تو آپ سبب رہے یا نہ رہے، حقیقت میں مدد کرنا آپ کو اللہ کا کام ہے، آپ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، حاجت روائی اللہ کا کام ہے، تو آپ سبب رہے یا نہ رہے، مسبب تو ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا وہ ہے، سبب کے ذریعے بھی اسی نے مدد کی تھی۔ جس مثال کے طور پر منی آرڈر آنے والی آ گئی، پوسٹ ماسٹر مر گیا، پوسٹ مین مر گیا، پڑھنی مر گیا، کیا سمجھ میں آئے؟ میں پریشان ہوں گا؟ مجھے لا کے دینے والا پوسٹ مین پڑھنی مر گیا، کون تھا پوسٹ مین تھا بھائی؟ ہاں، ہم نہ لا کر دینے والا، کیا بار بار پڑھنی بولتے نا، کافر تھا لا کے دینے والا، وہ مر گیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا؟ کافر مر گیا، مسلمان سید عبد الجبار لا کے دیتا ہے، سید عبد الرزاق لا کے دیتا ہے، سید صاحب لا کے پوسٹ مین بن کے لا کے دیتے ہیں، تو معلوم ہوا سبب بھیجنے والا بھیجے تو پوسٹ مین رہے یا مر جائے، وہ پوسٹ مین نہیں تو دوسرا پوسٹ مین۔ یہاں بھی منی آرڈر کے ذریعے سے پوسٹ مین کی ضرورت ہے، ایک پوسٹ تو دوسرا پوسٹ مین آنے تک کی تاخیر، اللہ کو سبب کی ہی ضرورت نہیں۔ تو بندگان خدا اللہ کے لیے سبب ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہیں۔ تو اس طرح قدرت، جسے قدرت کہتے ہیں، سبب کے بغیر جو ظاہر ہوتی ہے وہ قدرت، سبب کے بغیر جو ظاہر ہوتی ہے، جس طرح پتھر سے پانی نکلا، پتھر سے سبب سے پانی نکلا، پانی پتھر سے نکلتا ہے نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی کو مارو، لاٹھی کو مارا تو کیا ہوا؟ پتھر پھوٹا، 12 چشمے نکل آئے۔ تو پتھر سبب ہے پانی نکلنے کا؟ نہیں، لیکن پانی نکلا پتھر سے، تو پتھر سے جس طرح پانی نکلا تو ہم تعجب کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اسی طرح تمہارے گھر کے ٹیپ سے پانی آئے تو بھی اللہ کی ایسی قدرت دیکھنا، کنویں سے پانی آیا بھی تو ایسا ہی قدرت کا نظارہ، کنویں سے پانی دینا، جھیل سے پانی دینا، تالاب سے پانی دینا، ندی سے پانی دینا، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ماں باپ سے پیدا کرنا بھی قدرت ہی ہے اور بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا بھی قدرت ہی ہے۔ اللہ کے لیے سبب کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر۔ تو اب سبب نہ ہو تو پریشان نہ ہو، بات سمجھ میں؟ نوکری چلے گئی، واہ ویلا صد واہ ویلا، واہ ویلا صد واہ ویلا، آئے کرنے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دکان چلے گئی، کیا ہے؟ کیا اب میں جیوں گا نہیں جی دکان چلے گی جی، اب نہیں جی، نہیں اب نہیں، میں معلوم ہوتا جی اب رمضان میں چلے گا، چل جا، کیا ہے تیرا باپ چلا گیا، تو کیا گھرنے والا، چلے جا۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ دکان
دکان چلے گئی تو خوش ہو جانا، اب مولا قدرت دکھانا چاہتا ہے، اب کیسا دینا دیتا ہے. بات سمجھ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض مانگ کے بچوں کو کھلاتا ہے، بھیک مانگ کے بیوی کو کھلاتا ہے. شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض لے کے بیوی کو کھلاتا ہے. بات سمجھ. دکان چلے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے نہیں کھلائے گا. تو باپ جتنا بچے کو پالنے کی فکر رکھتا ہے، وہ سب کو پالنے والا، سب کا پالن ہار، تجھے پالنے کی فکر نہیں رکھتا. کیا سمجھا ہے خدا کو تو نے؟ اور پھر مولوی ہے، مفتی ہے، وہ کیا ہے، چپ ہے. ایسے دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں میں آپ کو، اسباب پرستی کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا؟ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ہوا کے ذریعے سے، پنکھے کے ذریعے سے ہوا پہنچ رہی ہے. بات سمجھ میں؟ ہوا کے ذریعے سے ٹھنڈک مل رہی ہے، بغیر ہوا کے وہ ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ. بات سمجھ میں؟ تو میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ پانی میں اس نے کیا رکھا ہے؟ ٹھنڈک رکھی ہے. اگر وہ چاہے تو پانی آگ کا کام کرے، پانی جلا دے، جس پر پانی میں ڈالوں وہ جل جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آگ میں گرمی ہے، اگر اللہ چاہے تو آگ میں ٹھنڈک رکھ دے. تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کسی کو ٹھنڈا کر دینا اور کسی کو گرم کر دینا، کسی کو جلا دینا. پانی اور آگ کا کام نہیں. سمجھ میں نہیں آتی بات. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسباب سے ظاہر ہو بھی تو وہ قدرت ہے، بغیر اسباب کے ظاہر ہو بھی تو وہ قدرت ہی ہے. بس ایک پردہ ہے اسباب کا، یہ امتحان گاہ ہے. دکان کے پردے سے وہ حاجت روائی کرتا ہے، دکان کے پردے سے آپ کو پیسہ دیتا ہے، آپ کو آمدنی دیتا ہے. دکان بند ہو گئی، آپ پریشان. وہ دیکھتا ہے کہ یہ دکان کو اگر حاجت روا نہیں سمجھتا تھا، آمدنی دینے والی دکان نہیں سمجھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، تو اب دکان میں نے چھین لی، تو یہ پریشان کیوں ہے؟ دکان کے ذریعے سے دیتا تھا، دکان بند کر کے آزماتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے یا نہیں. اگر پریشان ہوئے تو امتحان میں فیل ہو گئے، پریشان نہیں ہوئے تو امتحان میں کامیاب ہوگا. بس. تو اسباب، دکان سے آمدنی ہوتی ہے، دوا سے شفا ہوتی ہے، یہ سب اسباب ہیں. حقیقت میں اسباب سے تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مسبب سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. آج کے بعد سبب پر جو ٹیکا ہے وہ اتنا ٹیکا مسبب پر ہو جائے، اتنا ٹیکا مسبب پر نہیں. مسبب کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا آپ کا. بس مجھے نوکری مل گئی، آپ بس نوکری ملنے سے پہلے تک خدا اللہ اللہ کرتے تھے، دعائیں جاری تھیں، نمازیں جاری تھیں، روزے جاری تھے. جب نوکری ملی شراب خواری جاری ہو گئی، بد نظری جاری ہو گئی، فحش کلامی جاری ہو گئی، خدا کی نافرمانی ہے. آپ تو نہیں کرتے، لوگوں کی بات بول رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں، آپ تو نہیں کرتے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ 20,000 روپے ماہانہ تنخواہ کی نوکری نہیں ملی، بایزید بنے ہوئے تھے، مل گئی نوکری. ان سے دعا کروا رہے تھے، ایوبی شاہ صاحب سے دعا کروا رہے تھے، علیمی شاہ صاحب سے دعا کروا رہے تھے. 20,000 ماہانہ تنخواہ کی نوکری مل جائے. مجھ سے دعا، شوکت علی سے دعا، خمبر علی سے دعا، مظہر حسین صاحب سے دعا، مظہر احمد صاحب سے دعا، سب سے دعا جاری تھی. اب جو ہی نوکری مل گئی، وائن شاپ کے سامنے ملے، لاٹری کی دکان کے سامنے ملے، ریس کورس میں ملے. کیوں؟ اب مل گیا نا، اب اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت.
یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوکری جو ہے باقی رہ جائے گی. ارے جس نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. دینے والے نے دیا ہے، دینے والا لینے والا بھی بنتا ہے. جسے دینا آتا ہے اسے چھیننا بھی آتا ہے. اسے ناراض کرو گے تو چھین بھی لے گا. چھین کر بھی پالنا اسی کا کام ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ اللہ بولیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. کسی ولی کا قصہ سناتا جھوم جاتی. یہ سنیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس سمجھنا. ذکر اللہ ہو تو بالکل خاموش ہو جاؤ. یہ بزرگوں کی نصیحت ہے، یہ تک ہے. ولی کو ہم مانتے اسی لیے ہیں، وہ اللہ کے چوکھٹ پہ لے جا کے ڈالنے والا ہے. مقصود اصلی اللہ ہے. ولی، غوث، قطب، پیغمبر سب اس کے لیے ہیں. ہم اللہ کو پیغمبر سے ملانے والا ہے بول کر نہیں چاہتے، پیغمبر کو اللہ سے ملانے والا ہے سمجھ کے چاہتے. بات سمجھ میں؟ یہ سب ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر خلاف عادت صادر ہوتا ہے، اسباب کے بغیر ظاہر ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ قدرت ہے. اللہ سے بغیر اسباب کے کوئی کام ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ قدرت کہیں گے. اور میں نے اچھی طرح سمجھا دیا سنت کیا ہے، قدرت کیا ہے. قدرت میں بھی قدرت ہی ہے، سنت میں بھی قدرت ہی ہے. سبب ہو یا نہ ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر. بات سمجھ میں آئے؟ پتھر سے مٹی نکلے، پہاڑ میں سے پہاڑ کو کھودیں تو مٹی نکلے، پتھر کے ٹکڑے نکلیں، اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو، دونوں اللہ کے لیے ایک ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے دونوں برابر. اللہ تبارک و تعالی سے اسباب کے بغیر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عادت کے خلاف کام. اسباب کے ذریعے سے جو کام ظاہر ہوتا ہے، اسباب کے ذریعے سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی عادت ہے. اور اسباب کے بغیر کوئی کام انجام دینا، کوئی کام کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی عادت کے خلاف کام کرتا ہے اللہ تو اسے سنت کہتے ہیں. عادت کے مطابق کرتا ہے تو اسے سنت کہتے ہیں. عادت کے خلاف کرتا ہے تو قدرت کہتے ہیں. اب اگر عادت کے خلاف کوئی کام پیغمبر سے سرزد ہو، پیغمبر سے، تو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ، عاجز کر دینے والی چیز. ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ ظاہر کرے. نبی وہی ہوتا ہے جو اپنے سچے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر معجزے کو پیش کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا ید بیضا کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا لاٹھی کا. لاٹھی ڈالتے آپ تو لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتی، لاٹھی ڈالتے تو لاٹھی جو ہے اژدہا بن جاتی. تو یہ معجزہ ہے. خلاف عادت کام جسے خرق عادت کہتے ہیں، پیغمبر سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، خدا سے ظاہر ہو قدرت ہے. پیغمبر سے ظاہر ہو تو ہر معجزہ جو پیغمبر سے ظاہر ہوتا ہے، خلاف عادت کام جو پیغمبر سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت میں خدا کی قدرت ہی ہے. اب جو پیغمبر کے معجزے کا انکار کرے وہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. نبی سے اعلان نبوت سے پہلے، نبی سے نبوت سے پہلے جو خرق عادت صادر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. الف رے ہے الف صاد. نبوت کے بعد جو نبی سے خرق عادت ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو ہاتھ سورج کی طرح چمکتا. یہ عادت کے خلاف کام ہے یا عادت کے مطابق کام؟ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تو یہ ہاتھ جو ہے
آفتاب کی طرح چمکتا، کہ خلاف عادت کام ہے یا مطابق عادت کام ہے؟ خلاف عادت کام، خرق عادت۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد ملا یا نبوت سے پہلے ملا؟ نبوت کے بعد ملا، ویری گڈ۔ یہ معجزہ کہلایا۔ نبوت سے پہلے ایسا کام کر دیں، خلاف عادت کام کر دیں موسیٰ علیہ السلام یا کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے کوئی خلاف عادت کام ظاہر کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ قدرت، معجزہ، ارہاس۔ اب وہی خرق عادت ولی سے ہو سرزد۔ ایک ولی تھے حضرت خضیب بان موصلی رحمت اللہ علیہ، یہ پیران پیر کے مرید ہیں، پیران پیر کے عاشق ہیں، پیران پیر کے منظور نظر ہیں، خضیب البان موصلی رحمت اللہ علیہ۔ عصر کی نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے، حضرت غیب۔ لوگوں نے کہا کہ عصر پڑھتے ہی نہیں، عصر، پیران پیر سے شکایت کی، یہ عصر پڑھتے ہی نہیں، مسجد کو آتے ہی نہیں۔ یہ خضیب البان پیران پیر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میرا خضیب البان جو ہے اس کی پیشانی کعبے کی چوکھٹ پر ہوتی ہے۔ ان کا مرید اور نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھنے والے کی نظر میں وہ بات نہیں کہ اس کا مقام دیکھ لے۔ تو خضیب البان موصلی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کا وقت آنے کے بعد مکہ معظمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کا بڑا حصہ تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا۔ آپ ہیں عراق میں، حضرت خضیب البان موصلی رحمت اللہ علیہ، موصل ہے عراق میں، عراق سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مکہ۔ کہاں ہے عراق، کہاں ہے مکہ؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو تیزی سے جگہ بدل دی، عراق سے مکہ، وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اپنے وطن میں نماز نہیں پڑھتے عصر کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ دوسرے شیخ نے بتایا، دوسرے ولی نے بتایا کہ اگر یہ موصل نماز پڑھیں عصر کی تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب، یہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 عبادت کا ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ میں ایک عبادت کرنے والے کو 1,00,000 عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ ایک نماز پڑھنے والے کو تو اب 1,00,000 نماز کا ثواب لینا عقل مندی ہے کہ ایک نماز کا ثواب لینا عقل مندی ہے؟ تو وہ عصر کی نماز کے وقت پر اپنے شہر سے نکل کر اب عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا، مکے میں جاتے نماز پڑھتے آ جاتے، پاؤ گھنٹے میں پھر موجود ہیں۔ کہاں؟ ان کے وطن میں کوئی ان کو عصر کی نماز پڑھتا ہوا دیکھتا نہیں۔ ظہر کی نماز کے تعلق سے بھی ان کی بات مشہور ہو گئی کہ یہ ظہر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز یہ خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں، مطاف میں ادا کرتے ہیں۔ تو باہر کا فرض کر رہا تھا یہ خلاف عادت کام ہے کہ مطابق عادت کام ہے؟ خلاف عادت کام، خلاف عادت کام ہے نہیں؟ تو یہ ایک ولی سے صادر ہوئی، خلاف عادت کام ولی سے صادر ہوا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فہیم؟ کرامت۔ بات سمجھ میں آئے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور اگر خلاف عادت کام کسی مومن سے صادر ہو جائے، کسی مسلمان سے صادر ہو جائے، اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ نبی کا بھی حقیقت میں قدرت ہی ہے، کرامت ولی کی بھی حقیقت میں قدرت ہی ہے۔ میں اس ٹاپک کو کل کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگر خرق عادت، خلاف عادت کام کسی عام مسلمان سے صادر ہو جائے، مومن سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ پھر اگر خرق عادت کافر سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ پھر اگر خرق عادت گناہگار، فاسق و فاجر مسلمان سے سرزد ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ سب خرق عادت کا صدور حقیقت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت کی کو ظاہر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔